بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کا ٹاپک ہے توبہ، گناہوں سے توبہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کی، یہ سورہ نساء کی آیات مقدسہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی برائی اپنی جان پر ظلم کرے، یعنی کہ اپنے نفس پر گناہ کرے، پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہے، بالخصوص نوجوان، کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بہت سارے فرمان عالی شان ہیں، اور ایک سب سے پہلے جب انسان سے سرزد گناہ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اسے جب اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا اور رب کو کیا جواب دوں گا، جب اس کا ضمیر جاگتا ہے، اس کو جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو وہ فوراً توبہ کی طرف آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے رب نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے، ایک غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر توبہ فرض عین ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی ہاتھ پاؤں کے عملی گناہ سے خالی نہیں۔ اگر عملی گناہ نہ بھی ہو تو دل سے گناہ کا ارادہ ہی ہوگا، اگر یہ بھی نہ ہو تو شیطانی وسوسے ضرور آئیں گے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ضرور ہوں گے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو رب کریم کی ذات کی معرفت کے حصول میں کوتاہی اور غفلت سے کوئی خالی نہیں، لہٰذا توبہ ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے۔ مثال ہے اس میں، جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اور جوان جب نماز پڑھتا ہے، جوانی کے عالم میں عبادات کرتا ہے، تو وہ شیوہ پیغمبری ادا کرتا ہے، اور اس سے جب اس سے کچھ سرزد گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جب توبہ کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، تو رب کریم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب جوان توبہ کرتا ہے تو رب اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کوئی بھی جوان ہو، بوڑھا ہو، مسلمان جب بھی گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، توبۃ نصوحہ کرتا ہے، تو رب کریم رؤوف الرحیم ذات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہر شخص گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کی نوعیت علیحدہ ہوتی ہے۔ گناہ اگر بندے کی نظر میں چھوٹا ہو وہ رب کریم کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ برا سمجھے تو وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مومن گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس پر گر نہ پڑے۔ منافق اس کے برعکس اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح خیال کرتا ہے، اسے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ جس کے سامنے گناہ کرتے ہیں اس کی عظمت و جلال کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معرفت رکھنے والے کسی بھی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھتے، بلکہ رب کریم کے حکم کی ہر مخالفت کو خواہ کتنی ہی ادنیٰ ہو کبیرہ گناہ خیال کرتے ہیں۔
یہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں آپ کا یہ جناب الفرمان عالی شان ہے ہمارے نزدیک۔ گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہمیں چاہیے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرنا چاہیے۔ اس پہ بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب جوان توبہ کرتا ہے یا جوانی کے عالم میں گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا ٹاپک آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا۔ جو آج پیش کیا اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔